نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. واو کا معنی اور از کا معنی جب قلنا ہم نے کہا ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، ہذہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلے ہم نے ہذا پڑھا تھا، ہذا کا معنی بھی یہ ہوتا ہے، وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہذہ کا معنی بھی یہ ہوتا ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. القریہ کہتے ہیں بستی کو، گاؤں کو. فکلو فا کا معنی تو، کلو کھاؤ تم سب. منہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، من کا معنی سے اور ہا کا معنی اس، یعنی اس سے. حیث جہاں، شئتم چاہا تم نے، رغدن جی بھر کر، وادخلو میں واو کا معنی اور ادخلو تم داخل ہو جاؤ. الباب باب کا معنی دروازہ. سجدن سجدہ کرتے ہوئے. وقولو واو کا معنی اور قولو تم کہو. حطۃ کا معنی ہوتا ہے معافی. نغفر ہم بخش دیں گے. لکم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، لام کا معنی لیے اور کم کا معنی تمہارے. خطایاکم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. خطایا کا معنی ہے خطائیں، غلطیاں. یہ خطا کی جمع ہے، خطا واحد ہوتا ہے اور خطایا اس کی جمع ہوتا ہے. کم کا معنی تمہاری. واو کا معنی اور. سنزید دو لفظوں کا مجموعہ ہے. سین اور سوف دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی گرامر میں. ان کا معنی ہوتا ہے عنقریب. سین کا معنی عنقریب. نزید ہم زیادہ دیں گے. نزید ہم زیادہ دیں گے. زیادہ کا لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اصل میں عربی ہے. اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے. المحسنین احسان کرنے والے. محسن کی جمع ہے. فبدل الذین فا کا معنی تو، بدلا تبدیل کر دیا. الذین وہ لوگ جو، ظلموا انہوں نے ظلم کیا. قولاً کا معنی بات، غیرہ کا معنی سوائے. الذی وہ جو، یہ واحد ہے اور الذین اس کا جمع ہوتا ہے. یہ پہلے الذین پڑھا ہے نا، وہ جمع ہوتا ہے اور یہ واحد ہے. قیلا کہا گیا. لہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے. لام کا معنی لیے اور ہم کا معنی ان کے. فانزلنا فا کا معنی تو، انزلنا نازل کیا ہم نے. انزلہ کا جو بیسک میننگ ہوتا ہے، بنیادی معنی وہ نازل کرنا. نا کا معنی ہم نے. اعلیٰ کا معنی پر، اوپر. الذین وہ لوگ جو، ظلموا انہوں نے ظلم کیا. رجزن کا معنی ہے عذاب. من السماء من کا معنی سے، السماء آسمان. بما جو ہے وہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. بے کا معنی ہے
بوجہ، بوجہ. یہ جب ہمیں عربی گرامر پڑھاتے ہیں تو بے کے کافی سارے معنی پڑھاتے ہیں، کافی زیادہ استعمالات ہیں اس کے. بے کا ایک معنی ہم نے ساتھ پڑھا ہے، دوسرا کون سا پڑھا ہے؟ بدلے، اور یہ تیسرا معنی ہے بوجہ. اس کو با سببیہ کہتے ہیں. اور ادریس ماں کا معنی وہ چیز جو، کانو وہ تھے، یفسقون وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں. یہ لفظی معنی ہوا. لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری والا معنی، جو ڈکشنری میں بنیادی معنی کسی لفظ کا ہمیں ملتا ہے. با محاورہ ترجمہ اس سے مختلف ہوتا ہے. اس کی بنیاد تو یہی معنی ہوتے ہیں جو ہر لفظ کا اپنا معنی ہے، لیکن با محاورہ ترجمے میں یہ الفاظ جب جڑتے ہیں ان کے جڑنے سے جو فرق پڑتا ہے، جوڑنے کا علم جو ہے وہ نحو کا علم ہوتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے، بلاغت سے فرق پڑتا ہے، اس زبان کے محاورے سے فرق پڑتا ہے، ادب آداب سے فرق پڑتا ہے. وہ ساری چیزیں ملا کے جو رواں اور سلیس ترجمہ کیا جاتا ہے اس کو با محاورہ ترجمہ کہتے ہیں. اس کی بنیاد یہ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن الفاظ کے بولنے میں پھر رد و بدل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم با محاورہ ترجمے میں دیکھیں گے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور معافی کہتے جاؤ، اور معافی کہتے جاؤ. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس بات کو تبدیل کر کے ایسی بات کہی جو ان کو نہ کہی گئی تھی، جو ان کو نہ کہی گئی تھی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وادی تیہ کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نافرمانی کی وجہ سے وادی تیہ میں، جو کہ صحرائے سینا کا ہی ایک حصہ ہے، اس میں 40 سال گمایا. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 26 تک اس کی کچھ تفصیل اور بھی موجود ہے. سورہ مائدہ جو 6 پارے میں آئے گی، وہاں پورا رکوع جو ہے اس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو لے کر آپ کہاں جائیں؟ شام سے دشمنوں کو نکالنے کے لیے جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے
مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 آدمیوں کا ایک وفد بھیجا شام کی طرف کہ وہاں جا کر حالات دیکھیں۔ انہوں نے واپس آ کر قوم کو بتایا کہ جو لوگ شام پر قابض ہیں وہ بڑے سخت ہیں اور بڑے طاقتور ہیں، اور ان کا مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ شام کے اندر بڑی نعمتیں ہیں اور بڑے باغات ہیں، بڑے پھل پھول ہیں، لیکن وہ قوم بہت زیادہ طاقتور ہے۔ تو سورہ مائدہ میں آتا ہے قوم نے صاف جواب دے دیا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اس ملک میں تو جبار لوگ ہیں، بڑے ظالم اور سخت قسم کے لوگ ہیں، ہم تو اس وقت تک اس ملک میں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ نکل نہ جائیں، ہاں اگر وہ نکل آئیں فإنا داخلون، تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ اس طرح ان لوگوں نے بات کر دی، لیکن وفد کے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم حاضر ہیں، جہاد کے لیے جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ پوری قوم نے کہہ دیا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب چلے جائیے اور جا کر جہاد کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ نہ تو مصر واپس جا سکے اور نہ ہی شام کی طرف آگے بڑھنے کی ان کو توفیق ہوئی۔ مفسرین نے مختلف تفسیرات اور مختلف روایات اس سلسلے میں نقل کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اسی صحرا میں پھرتے رہے اور پھر بالآخر جا کر جب ان کے جو جوان لوگ تھے وہ مرنا شروع ہو گئے اور جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، تو پھر ان کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنا شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور آگے کو بڑھتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے کچھ علاقے فتح کرتے چلے گئے۔ 38 سال میں یہ لوگ 8-10 میل کا علاقہ جو ہے اس میں سے گزر سکے اور اردن کے مغربی علاقے پر ان لوگوں کا قبضہ ہوا۔ شام جو ہے، شام آج کل تو ایک چھوٹے ملک کو کہتے ہیں نا، لیکن پرانے وقتوں میں شام کے اندر اردن بھی سارا شامل تھا، شام کے اندر لبنان بھی سارا شامل تھا، اور شام کے اندر فلسطین بھی سارا شامل تھا، اور اس وقت کا جو سیریا ہے، سیریا جس کو شام کہا جاتا ہے، وہ بھی سارے کا سارا ملک اسی میں شامل تھا اور اس کو بلاد شام ہی کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ وہ تھا جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا، جس میں ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام رہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ کافی عرصے بعد وہاں سے چلے آئے اور حجاز وغیرہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ باقی بنی اسرائیل جو ہیں ان کا وہاں کافی عرصے تک بسیرا رہا، یہاں تک کہ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر تشریف لے گئے۔ جب وہ مصر گئے اور اس کا واقعہ آپ حضرات کو پتہ ہے، سورہ یوسف میں بھی سنتے رہتے ہیں اور ہم نے اس کا تذکرہ بھی کیا، اس کے بعد ان کے والدین اور بھائی بھی وہاں منتقل ہوئے اور بنی اسرائیل وہاں چلے گئے اور مصر میں آباد ہوئے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کا وطن جو ہے وہ چھڑائیں ان لوگوں سے اور اس کو آزاد کروائیں، تو انہوں نے اس صحرا میں پہنچ کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آج جس بستی کا تذکرہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ تم کیا کرو، بستی میں داخل ہو جاؤ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، مفسرین نے لکھا ہے کہ اردن کا مغربی علاقہ فتح ہونے کے بعد 38 سال ہو چکے تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہاں وفات ہو گئی۔ اس کے بعد خلافت ملی کس کو؟ حضرت یوشع بن نون کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پہ کس کو ٹھہرا کے جایا کرتے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو کہ ان کے بھائی تھے۔ ہارون علیہ السلام کا پہلے سے انتقال ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا اب انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے حضرت یوشع بن نون، آپ کے صحابہ میں سے تھے، ان کو خلافت ملی اور ان کی قیادت میں یہ لوگ آگے بڑھتے رہے اور بالآخر کافی عرصے بعد شام کا علاقہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ اسی دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم تھک گئے ہیں، کسی شہر میں جائیں، کسی جگہ ٹھہریں جا کر،
اور اگلی آیتیں جو آ رہی ہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا بیان یہیں سے شروع ہو گیا کہ انہوں نے کہا جی من و سلوا کھا کھا کر ہم تو تھک گئے ہیں، ہمیں کچھ سبزیاں ملیں اور زمین کی پیداوار جو ہے وہ ملے۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وہاں جا کے کلوا منہا حیث شئتم رغدا، جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ۔ یہ بستی کیا تھی، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف نام گنوائے ہیں۔ ایک تو یہی غرب اردن کا حصہ تھا، اور ایک یہ کہ فلسطین کے اندر جو جگہ ہے اریحہ، ایک شہر ہے اریحہ، وہ بستی تھی، اور بعض مفسرین نے اور بھی شہروں کے اور چھوٹی چھوٹی بستیوں کے نام جو ہیں وہ بتلائے ہیں، لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی بستی اس سے مراد ہے۔ یہ قیافے ہیں، اندازے ہیں جو مفسرین نے اپنی طرف سے لکھے ہیں غور و فکر کر کے۔ جب ان کو کہا گیا کہ تمہارا مطالبہ ہے تو تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں، وہاں چلے جاؤ، کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آداب یہ ہوں گے کہ تم لوگ اتنا عرصہ عذاب میں مبتلا رہے ہو اور صحرا میں پھرتے رہے ہو، اب تمہیں شہر کے اندر اللہ پاک ٹھکانہ دے رہے ہیں اور اس کے اندر بھیج رہے ہیں، تو تم کیا کرو، جانے سے پہلے شکرانہ ادا کرو۔ اور بعض لوگوں نے سجدن کا معنی یہ لکھا ہے، امام قرطبی نے اور امام راغب اصفہانی نے یہ لکھا ہے متذللین خاشعین، دلوں کے خشوع اور خضوع کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے دروازے میں داخل ہونا، اور ساتھ ساتھ زبان سے کہتے جانا یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ حطۃ کا لفظ جو ہے یہ حطہ سے نکلا ہے، اور حطہ کا وہ حطہ نہیں جو تے کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، یہ توئے کے ساتھ ہے، اور توئے والا حطہ، اس کا معنی ہے اوپر سے نیچے کو گرا دینا۔ تو جس طرح کہتے ہیں نا یا اللہ ہماری خطاؤں کو جھاڑ دے، اس طریقے سے یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو جھاڑ دے، اس طرح معافی مانگتے ہوئے جانا۔ لیکن یہ بڑے بدتمیز اور بڑے بد اخلاق تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے واقعات بھی گزر چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات لا کے دی تو کہتے ہیں لو جی ہمیں کیا پتا تورات آپ کہاں سے اٹھا کے لے آئے۔ اچھا، ان کے لوگوں کو 70 آدمیوں کو ساتھ لے کے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ کی آواز سنوائی، کہنے لگے ہمیں کیا پتا کون بولتا ہے، اللہ تعالیٰ سامنے لے کے آئیں، وہ ہمیں سامنے آ کر کہیں، تب ہم جا کے آپ کی بات کو مانیں گے۔ اور آگے گائے والا واقعہ بھی آ رہا ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں۔ انہوں نے انبیاء کرام کو کتنا پریشان کیا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کیا کہ جب اس شہر میں، اس بستی میں داخل ہو رہے تھے، ایک تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا، عاجزی سے داخل نہیں ہوئے، اکڑ کر داخل ہوئے۔ تو سجدے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ مطلب ہے کہ اس کے دروازے کے پاس سجدہ کریں شکرانے کا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، بستی میں داخل ہو جائیں۔ لیکن بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ سجدے کی ضرورت نہ تھی، ان کو یہ حکم دیا گیا کہ سر جھکائے ہوئے، نظریں جھکائے ہوئے، شرمندہ ہو کر عاجزی کے ساتھ اس شہر کے اندر داخل ہوں اور زبان سے بولتے چلے جائیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ لیکن انہوں نے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، جو ظالم لوگ تھے انہوں نے یہ بات بدل کے اور بات کہنا شروع کر دی جو ان کو کہی نہیں گئی تھی۔ وہ بات کیا تھی؟ مفسرین نے 2 الفاظ لکھے ہیں۔ ایک لفظ یہ ہے کہ انہوں نے کہا حبۃ فی شعیرۃ، ہمیں جو ہے نا دانے یا اللہ دے دے اور اس کے اندر جو بھی شامل ہو، دانے دے دے اور اس کے اندر جو بھی شامل ہو۔ اور دوسرا لفظ جو ہے نا مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حطۃ کی جگہ کہتے تھے حنطۃ، یا اللہ گندم دے دے، گندم دے دے، گندم دے دے۔ اتنے بدبخت، اتنے سال پھر کے بھی ان کو سبق حاصل نہ ہوا، اور وہاں جا کر بھی یہ بے ادبی اور گستاخی کی۔ یہ فلسطین اور شام کے فتح ہونے سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، یہ کوئی اور بستی تھی، اریحہ وغیرہ یا غرب اردن جس طرح کے پہلے عرض کیا گیا۔ ان کی پرانی عادت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ لوگ جو یہودی تھے اور ان میں سے کچھ لوگ بظاہر مسلمان ہوئے اور منافق بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام تو اپنے خلوص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ فرما دیجئے۔ تو یہ کہنے کی بجائے کہ دوبارہ فرما دیجئے، ادب سے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ راعنا، ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ اور یہ جو بدبخت ہے نا منافق،
اصل میں یہودی تھے، یہ بات لمبی کر کے، زبان لمبی کر کے کہتے تھے راعینا 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 کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارا چرواہا، یعنی ہمیشہ بات کو بدل دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے بات کو بدل دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا تم اگر حطت ان کا ہوگے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور جو تم میں سے زیادہ اچھے کام کرنے والا ہوگا، ایک تو معافی مانگنے والے ہوئے نا، ان سب کے گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے بعد جو خلوص سے ہماری عبادت اور اطاعت کرے گا ہم اس کو اور زیادہ دیں گے۔ لیکن اور زیادہ لینے کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ وہی غلطی کی اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات کی گستاخی اور نافرمانی کی۔ مفسرین اور فقہاء نے لکھا ہے کہ جن چیزوں کے اذکار دین نے مقرر فرما دیے ہیں ان چیزوں کا ذکر بدلنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اذان کے اذکار جو ہیں وہ مقرر ہو گئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس طریقے سے اذان مقرر ہے۔ کوئی بندہ آئے اور اللہ اکبر کی جگہ کہے سبحان اللہ الحمدللہ، اذان نہیں ہوگی۔ اذان میں یہی الفاظ کہنے ضروری ہیں جو کہ سکھائے گئے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں، جو اذکار مقرر کر دیے گئے ہیں اذان میں، نماز میں، یا پھر کس میں؟ قرآن مجید کی تلاوت کے جو الفاظ مقرر کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ الفاظ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہی لفظ کہ حطتن کہا گیا تو وہ کہیں مغفرتن اور عفون نہیں کہہ سکتے، یہ لفظ مقرر کر دیا گیا ان کے لیے، وہی کہنا ضروری تھا۔ لیکن ان لوگوں نے گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کی بیماری نازل فرما دی اور وہ لوگ طاعون میں مبتلا ہو گئے اور ان میں سے بہت سارے لوگ مر گئے۔ تفسیر کی کتابوں میں اکثر 70,000 کا جو ہے نا عدد وہ آتا ہے، لیکن جو محققین بتاتے ہیں کہ یہ 70,000 کی ہر جگہ جو عدد آتا ہے یہ زیادہ معتبر نہیں ہوتا، ان کی تعداد جو ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال بہت سے لوگ تھے، بہت سے ان میں سے طاعون سے مارے گئے اور ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ کس وجہ سے عذاب نازل ہوا؟ بما كانوا يفسقون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، مسلسل کرتے رہتے تھے۔ غلطی اور نافرمانی میں فرق ہوتا ہے۔ آدمی اگر نیکی کر رہا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت سے مرفوع کر دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے، الخطأ جو کام ان سے غلطی سے ہو جائے، والنسیان جو کام بھول کر ہو جائے، وما استکرہوا علیہ جو کام ان کو مجبور کر کے کروایا جائے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ جو کام جان بوجھ کر کریں گے اس پر سزا ملے گی۔ اس لیے غلطی سے کام ہو جانے میں اور جان بوجھ کر نافرمانی کرنے میں فرق ہے۔ یہ لوگ جان بوجھ کر نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کریں اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھایا ہے اسی طریقے سے اس پر عمل کریں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اور دین کے مقرر کیے ہوئے اذکار یعنی قولی عبادات کو بدلنا جائز نہیں ہے، تو پھر اگر کوئی دین کے کسی عمل کو بدل دیتا ہے، بدعت اختیار کر لیتا ہے، دین کے اندر کوئی نئی چیز گھڑ کے لے آتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول فرمائیں گے؟ وہ تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اسی دین پر عمل کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے، وہی نیکی ہے، وہی اطاعت ہے، وہی عبادت ہے۔ اگر اپنے پاس سے ہم کچھ لے آئیں اور اس کے مطابق عبادت کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب.